اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آج ہم انشاءاللہ سورہ الحاقہ کی تفسیر پڑھیں گے. دونوں رکوعات کی تفسیر ہوگی. اس کا سورہ الحاقہ کے جو دونوں رکوع ہیں ان کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہو چکا ہے. تو سورہ الحاقہ کا پہلا اور دوسرا رکوع اور 29ویں پارے کا 5واں رکوع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقۃ ما الحاقہ. یہ جو الحاقہ جو اسم فاعل ہے نا، اصل میں تھا حاققن، فاعل کے وزن پر، اور مؤنث آتی ہے فاعلۃ ضاربۃ. تو جو اسم فاعل کے شروع میں جب الف لام ہوتا ہے نا تو وہ اکثر اسم موصول ہوتا ہے. اسم موصول کا مطلب الذی کے معنی میں. تو الحاقہ یعنی الذی تحق، یعنی وہ چیز جو ثابت ہو کے رہے گی. تو اسم موصول کا ترجمہ ہوتا ہے وہ چیز سے. جاء آیا میرے پاس، الذی وہ شخص، اکل طعاما جس نے کھانا کھایا تھا، یا جلس معک جو تمہارے ساتھ بیٹھا تھا. تو الذی کے معنی میں ہوتا ہے یہ. الحاقہ وہ چیز جو ثابت ہونے والی ہے. ملحاقہ تمہیں کیا پتا وہ کیا چیز ہے جو ثابت ہونے والی ہے. یہ قرآن کا انداز ہے کہ جب کسی چیز کی ویلیو کو، اہمیت کو دل میں بٹھانا ہوتا ہے تو عربوں کا یہ انداز تھا کہ اس کے بارے میں سوال قائم کرتے تھے. تمہیں پتہ ہے وہ کیا چیز ہے؟ وما ادراک ما الحاقہ تمہیں کیا معلوم کہ وہ ثابت ہونے والی چیز کیا ہے. یعنی ایک ایسی چیز جس کا واقع ہونا 100% یقینی ہے، تمہیں کیا پتا وہ ہے کیا. یعنی وہ بہت بڑی چیز ہے، تمہاری عقل سے بالا تر ہے. پھر آگے اللہ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ آؤ ہم بتاتے ہیں کہ وہ دہشت ناک چیز جو یقیناً واقع ہو کے رہے گی وہ ہے کیا. کذبت ثمود وعاد بالقارعہ. قوم سمود اور قوم عاد نے جھٹلایا تھا اس کھٹکھٹانے والی چیز کو، یعنی جو کانوں کو کھٹکھٹائے گی، نوک کرے گی. جب ہم کسی کو نوک کرتے ہیں تو بیدار کر دیتے ہیں اس کو. تو قیامت کا جو زلزلہ ہوگا نا وہ انسانوں کو ہلا کے رکھ دے گا، غفلت سے بیدار کر دے گا. تو اب اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ چیز جو بہرحال ثابت ہو کے رہے گی وہ اتنی غیر معمولی ہے کہ اس خبر کے انکار پر میں نے قوموں کو تباہ و برباد کر دیا ہے. دیکھیں اس کی مثال ایسے ہے، آپ نے کسی کو 1 کروڑ روپے ادھار دیے اور جس نے ادھار لیے ہیں وہ واپس نہیں کر رہا. وہ مانتا تو ہے کہ میں نے لیے ہیں لیکن واپس نہیں کر رہا. اب آپ کی اس سے لڑائی ہو رہی ہے، آپ اس سے غصہ کر رہے ہو، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس خبر کو مانتا ہے کہ اس نے اس سے ادھار لیے ہیں. لیکن ایک دن وہ ملا آپ سے، آپ نے کہا یار تم میرے پیسے واپس کیوں نہیں کر رہے. وہ اس خبر ہی کا انکار کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ میں نے آپ سے 1 کروڑ روپے لیے ہیں. تو غصے سے آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ آپ کو کس قدر شدید غصہ آئے گا کہ یار تم تو ایک یقینی چیز جس کے ڈاکومنٹس میرے پاس ہیں، جس کے گواہ میرے پاس ہیں، تو تم قسمیں کھا کے اعتراف کر چکے ہو کہ میں نے تمہیں پیسے دیے ہیں، اور تم خبر ہی کے وجود کا انکار کر رہے ہو. تو آپ اس کو پھر چھوڑو گے نہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ ثابت ہونے والی چیز، کافر اور مشرک تو کہتا ہے قیامت نہیں آئے گی، اللہ کہتے ہیں الحاقہ وہ یقینی چیز ہے. ایسی یقینی کیونکہ اس کے وجود پر میں نے اتنے دلائل اور اتنے انبار لگا دیے دلائل کے، پیغمبروں کو بھیج کے، آسمانی کتابوں کو بھیج کے، اور یہ بتا کے کہ اگر قیامت قائم نہیں ہوگی تو پھر اس کائنات کا مقصد کیا. اتنا میں نے اس کو یقینی طور پہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کا انکار اب ہلکی چیز نہیں ہے. اس کا انکار ایسی چیز ہے کہ اس قارعہ کا انکار، اس قیامت کا انکار قوم سمود اور قوم عاد جیسی طاقتور قوموں نے کیا تھا، تو میں نے ان کا حشر نشر کیا ہے. تو اور تم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہو کہ جی اس میں 2 رائے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ موت کے بعد حساب و کتاب ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں موت کے بعد حساب و کتاب نہیں ہے. تم اس کو اتنی ہلکی بات لے رہے ہو. تو یہ ہلکی بات نہیں ہے یہ خبر. کیونکہ وجہ کیا ہے؟ میں نے جیسے مثال دی نا، 1 کروڑ روپے لیے اور پی گیا اور انکار کر رہا ہے، تو اس انکار کا لاس کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے کروڑ روپے جا رہے ہیں. تو قیامت کی خبر کا جب آپ انکار کرتے ہو تو انسانیت کو لاس کیا ہے؟ پھر انسان نہیں ہے، درندہ ہے. کیونکہ حساب و کتاب کا جب خوف ختم ہو گیا پھر تو قانون کی طاقت سے آپ نے اگر کچھ کروا لیا تو کروا لیا. جہاں قانون ڈھیلا ہوا یا قانون کو پتہ ہی نہیں ہے تو انسان اور درندے میں پھر کوئی فرق ہی نہیں رہتا. دنیا کا ہر جرم پھر تو حلال ہو جائے گا. تو اللہ کہتے ہیں کہ تم ایسی قیامت کی خبر کا انکار کر دیتے ہو تاکہ انسانوں کے لیے جرم لیگل ہو جائے، اور کیونکہ زیادہ تر جرائم تو اللہ کے خوف سے ہی دنیا میں رکتے ہیں. تو جو بڑے بڑے جرائم ہیں
وہ تو اللہ کا خوف ہی، شراب وہی لوگ چھوڑتے ہیں جو جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، زنا وہی لوگ چھوڑتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، بوڑھے ماں باپ کی کیئر وہی کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، رشتہ داری وہی جوڑتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں یہ ہلکی چیز نہیں ہے قیامت، یہ وہ خبر ہے جس کا انکار جن قوموں نے کیا میں نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ فاما ثمود، اللہ کہتے ہیں انہوں نے جرم کیا تھا، قیامت کا انکار کیا۔ فاما ثمود، رہے سمود، اتنی بڑی طاقتور قوم، فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، ان کو اس قیامت کے انکار کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا، بالطاغیہ، ایک سرکش چیز کے ذریعے۔ طغیان سرکشی، لمٹ کراس کرنا۔ تو جو ان پہ زلزلہ آیا تھا اور چیخ ماری گئی تھی، وہ آواز نے لمٹ کراس کر دی تھی، یعنی ایسے تباہ و برباد کر دیا، تمام طرح کی حدود توڑ چکی تھی وہ آواز اور وہ زلزلہ۔ وَأَمَّا عَادٌ، اور بہرحال قوم عاد، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ فَأُهْلِكُوا، ان کو ہلاک کر دیا گیا، بِرِيحٍ، ایک ہوا کے ذریعے، صرصر، انتہائی تند و تیز ہوا، طوفانی ہوا، عاتیہ، وہ بھی آتی تھی۔ طاغیہ کا مطلب بھی طغیانی کسے کہتے ہیں؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا سمندر میں طغیانی آ گئی ہے، یعنی لمٹ کراس کر رہا ہے سمندر۔ عاتیہ کا معنی بھی سرکش، جو سرکش آدمی ہوتا ہے وہ بھی لمٹ کراس کر رہا ہوتا ہے، تو یہ ہوا بھی سرکش تھی، یعنی اس ہوا نے بھی لمٹ کو کراس کر دیا تھا۔ سخرہا علیہم، اللہ نے اس ہوا کو مسخر کر دیا، مسلط کر دیا تھا قوم عاد پر، 7 لیال، 7 راتیں، وثمانیۃ ایام، اور 8 دن۔ 7 راتیں یعنی دن میں چلی تھی اور وہ دن میں ختم ہوئی، تو اس لیے 7 راتیں اور 8 دن کنٹینیوسلی وہ ہوا، طوفانی ہوا چلی ہے، حسوماً، پے در پے۔ حسوم کہتے ہیں اصل میں جو جانور کو جب بیماری میں داغ لگایا کرتے تھے تو وہ پے در پے جب لگاتے تھے تو اس عمل کو حسوم کہا جاتا تھا۔ تو پھر یہ لفظ کامن ہو گیا، ہر جو متواتر چیز ہوتی ہے، کنٹینیوسلی کوئی چیز ہو رہی ہو تو اس کو بھی حسوم کہا جاتا ہے۔ تو وہ ہوا جو تھی حسوماً کنٹینیو چلی ہے، فطر القوم فیہا، اے مخاطب تو دیکھتا قوم کو، فی ہوا، اس بستی میں یا اس ہوا میں، فیہا سرعا، کہ وہ پچھاڑ دی گئی ہے۔ سریع کہتے ہیں اس پہلوان کو جس کو رنگ کے اندر پچھاڑ کے زمین پہ گرا دیا گیا ہو، کیونکہ پہلوان کو گرانا آسان نہیں ہوتا، اور گرتا تو پٹخ کے گرتا ہے وہ۔ تو سری کی جمع سرعا، جیسے مریض کی جمع مرض آتی ہے، تو اللہ کہتے ہیں اس کو ہواؤں نے ایسے اٹھا کے ایسے پٹخا تھا جیسے پہلوانوں کو دے مارا ہو زمین پہ، تو تمہیں لگے گا کہ وہ بڑے بڑے پہلوان ہیں کیونکہ طاقتور قومیں تھیں۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ وہ عجز، اصل میں دم کو کہتے ہیں، اعجاز اس کی جمع آتی ہے، تو یہاں دم سے مراد ہے کھجور کا تنا۔ تو اعجاز نخل، کھجوروں کے تنے تھے، خاویتن، اوندھے پڑے ہوئے۔ پہلے آیتیں گزر چکی ہے نا، فتلک بیوتہم خاویتن، تو اوندھے پڑے ہوئے، تو اتنے بڑے بڑے، جیسے ایسے لگ رہا تھا کھجوروں کے کٹے ہوئے باغات ہوں، ایسے وہ قومیں، ان کے قد آور شخص اوندھے پڑے ہوئے تھے۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اے مخاطب کیا دیکھتا ہے تو ان میں سے کوئی باقی، کوئی ایک متنفس، یعنی نفسم باقیہ، باقی یہ نفس لفظ عربی میں مؤنث ہے نا تو اس کی صفت باقی ہے، کوئی ایک جان تمہیں نظر آئی، یعنی سب کو ہی ملیا میٹ کر کے میں نے تباہ کر دیا۔ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ، اور فرعون اور اس سے پہلے بھی لوگ، وَالْمُؤْتَفِكَاتِ، اسی طرح الٹی ہوئی بستیاں، یعنی الٹنے سے پہلے انہوں نے یہ کام کیا جس کے نتیجے میں ان بستیوں کو الٹ دیا گیا، تو یہ قومیں بھی لے کر آئیں بالخاطئہ، بڑے جرائم۔ خاطئہ خطیہ سے نکلا، گناہ کو کہتے ہیں۔ جاء کے بعد جب با آتا ہے تو اس کا معنی آنے کے بجائے لانا بن جاتا ہے، یعنی یہ لوگ بھی مرتکب ہوئے، یہ بھی لائے بڑے گناہ کو۔ وہ بڑا گناہ کیا تھا؟ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے رسول کی، رب کے میسنجر کی، رب کے سفیر کی۔ یہ بات خوب سمجھنے کی ہے، دنیا میں جب کوئی اللیگل کام کیا جاتا ہے تو اس کو غیر قانونی کہا جاتا ہے، اور اس کی سزا بھی تھوڑی ہوتی ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ بھائی اللیگل کام کیا ہے، جتنا کام ہے اتنی سزا دے دی جائے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں میں نے بستیوں کو جو تباہ و برباد کیا ہے، اس لیے نہیں کہ اللیگل کام کیا انہوں نے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ جو خدا ہے، رب ہے، اس کے رسول کی نافرمانی کی، یعنی میسنجر آف گاڈ کی بات کو آپ ویلیو نہیں دے رہے ہو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، ہم خود کچھ نہیں کہہ رہے، ہم جو کہہ رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے، تو اللہ سے بڑی کس کی بات ہوگی؟
اور آپ اس کی بات کو ویلیو نہیں دے رہے. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں جو اس کائنات کو بنانے والا ہے نا، اس ذات کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو اگر کسی آرڈر کی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبروں کی باتوں کی ویلیو ہے، کیونکہ وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، وہ اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں انہوں نے پیغمبروں کی باتوں کو ویلیو نہیں دی، ان کا انکار کیا، نافرمانی کی. فَأَخَذَهُمْ، اللہ نے پکڑ لیا ان کو، اخذتاً ایک بار پکڑنا، رابیتاً بہت بڑا پکڑنا. تو بہت بڑی پکڑ میں اللہ نے ان کو پکڑ لیا. تو وہ بڑی بڑی پکڑ کیوں تھی؟ اس لیے کہ بھائی وہ تم جو ہے نا نارمل آدمی کی یا کسی ریاست کی مخالفت نہیں کر رہے، تم خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی مخالفت کر رہے ہو. اور مخالفتیں بھی کس بیس پہ؟ فرعون نے کس بیس پہ مخالفت کی؟ کہ یہ مسکین ہیں، ان کے مسکین ہونے کو دیکھ رہا ہے، بنی اسرائیل میں ہونے کو دیکھ رہا ہے، ان کے اس پہلو کو نہیں دیکھ رہا کہ یہ میسنجر آف گاڈ ہیں. اس سے بڑا دنیا میں کسی کے پاس کوئی مقام نہیں ہو سکتا. انا لما طغى الماء، بے شک ہم نے جب پانی نے سرکشی کی، یعنی نوح علیہ السلام کے دور میں، حملناکم، ہم نے تمہیں سوار کیا تھا، فی الجاریہ، کشتی میں. اللہ نے ہم کو سوار کیا تھا. سوال وہی پیدا ہوتا ہے، ہم تو نہیں تھے اس وقت. بھائی ہمارے باپ دادا کو سوار کیا تو ہم بھی تو ان کی پشت میں تھے. آج وہ سوار نہ ہوتے، یعنی کل وہ سوار نہ ہوتے تو آج ہم پیدا ہی نہ ہوتے. تو جو بچے ہوئے لوگ تھے اللہ نے ان کو کشتی میں سوار کر کیا، اور نوح علیہ السلام کی پھر آگے نسل چلائی، تو ہم بھی اسی وجہ سے بچے. اس لیے اللہ نے ہماری طرف نسبت کی، ہم نے تم کو سوار کیا کشتی میں، لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، تاکہ ہم اس کشتی کو بنا دیں تمہارے لیے نصیحت. تم جب یہ واقعہ سنا کرو، آسمانی کتابوں میں پڑھا کرو، تمہیں نصیحت ہو کہ بھائی ہمارے باپ داداؤں نے رسول کی بات مانی تھی، اس لیے اللہ نے ان کو بچا لیا. تو ہم بھی بچیں گے جب رسول کی بات مانیں گے. وَتَعِيَهَا، اور ہم نے یہ کام اس لیے بھی کیا، تمہیں کشتی میں بٹھا کے اس لیے بھی بچایا تاکہ محفوظ کر لیں اس واقعے کو. اذن واعیہ، واعی کی میں تفصیل بتا چکا ہوں پہلے. تو محفوظ کرنے والے کان، تاکہ محفوظ کرنے والے کان ان واقعات کو محفوظ کر لیں اور عبرت پکڑ لیں ان سے، یہ بھولیں نہیں یہ واقعات. یہاں بھی آپ دیکھیں کہ ہم جب کوئی چیز سنتے ہیں تو ہمارے کان محفوظ نہیں کرتے، ہمارا دماغ اس کو محفوظ کرتا ہے. لیکن قرآن نسبت کان کی طرف کر رہا ہے. اس کو بھی مجازی نسبت کہتے ہیں، مجازی، کیونکہ قرآن سائنس یا میڈیکل سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن بلاغت کی کتاب ہے. تو بلاغت کے اصولوں میں جو چیز ظاہر ہوتی ہے نسبت اسی کی طرف کی جاتی ہے. کئی بار میں اس کی مثالیں دے چکا ہوں. ہم کہتے ہیں کہ اب میری آنکھیں سو رہی ہیں اور اس کے دانت مسکرا رہے ہیں، حالانکہ مسکراتا بھی انسان کا دماغ ہے، سوتا بھی انسان کا دماغ ہے، آنکھوں پہ اثر ظاہر ہوتا ہے. اور اس کی اور بہت ساری مثالیں ہیں. آنکھیں رو رہی ہیں نا، آنکھیں بہہ رہی ہیں، تو آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں حالانکہ. تو اس سے قرآن کا مزاج سمجھیں کہ قرآن جو ہے وہ بلاغت کی کتاب ہے. اس کے آیتوں کو ایک دم پورا اس کا ظاہری مطلب لے کے سائنس پہ فٹ کرنا شروع کر دینا یہ ٹھیک نہیں ہے. وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، تاکہ ان واقعات کو محفوظ کرنے والے کان محفوظ کر سکیں. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پس جب سور میں پھونکا جائے گا ایک ہی مرتبہ میں پھونکنا، یعنی ایک زوردار سور میں جب پھونک ماری جائے گی ایک دفعہ میں. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ، اور زمین کو اٹھا لیا جائے گا، والجبال، اور پہاڑوں کو بھی، فَدُكَّتَا، ان دونوں کو اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جگہ سے ہلا دیا جائے گا. فَدُكَّتَا، دونوں کو توڑ دیا جائے گا، کوٹ دیا جائے گا، دَكَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی وہلہ میں، ایک ہی دفعہ میں. اتنا زوردار زلزلہ آئے گا کہ ایک ہی دفعہ میں توڑ پھوڑ کے سب کو برباد کر دیا جائے گا. فَيَوْمَئِذٍ، پس جس دن ایسا ہوگا، وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، ہو جائے گی وہ چیز جس نے واقع ہونا ہے، یعنی وہی جو الحاقہ جس کا ہم نے اس سورت کے شروع میں تذکرہ کیا کہ واقع ہونے والی چیز، ثابت ہونے والی چیز. اللہ کہتے ہیں اس دن وہ واقع ہونے والی چیز ہو جائے گی. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور آسمان پھٹ جائے گا. فَهِيَ يَوْمَئِذٍ، پس جس دن ایسا ہوگا اس دن یہ آسمان واہیہ، بالکل بودا ہو جائے گا. واہیہ کا لفظ اردو میں، یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ کیا واہی تباہی بک رہا ہے، کیا واہیات بک رہا ہے. تو یہ عربی سے ہی آیا ہے. محدثین جب جرح کرتے ہیں کسی راوی پر تو بعض دفعہ یہ لفظ استعمال کر کہتے ہیں واہن جدن،
یعنی واہین تھا اصل میں، تو پڑھا جاتا ہے واہن، جیسے داعیون کو پڑھا جاتا ہے داعن. تو واہن کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریلائبل راوی نہیں ہے، ذمہ دار راوی نہیں ہے. واہی مطلب ایسے ہی بھی کچھ نہ کچھ بول دیتا ہے یہ. تو یہ بھی جرح کا ایک جرح جب کسی پہ کی جاتی ہے تو اس کی ایک ٹرم میں، جیسے کسی کو ضعیف کہا جاتا ہے، کسی کو کذاب کہا جاتا ہے، کسی کا کہا جاتا ہے کہ ضبط اس کا ناقص ہے، یعنی الفاظ میں گرفت اس کی مضبوط نہیں ہے حدیث کے الفاظ میں، تو اس طرح واہن کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو واہیہ بالکل بودا ہو جائے گا. والملک علی ارجائها، اور فرشتے ہوں گے آسمان کے کنارے پر. ویحمل عرش ربک، اور تیرے رب کا عرش اٹھائیں گے. فوقہم، اوپر کی جانب سے، یعنی فرشتوں نے نیچے سے اوپر کو اٹھایا ہوا ہوگا. یومئذ، جس دن یہ ہولناک واقعات ہوں گے. ثمانیہ، آٹھ نے اٹھایا ہوا ہوگا فرشتے، یعنی 8 سے مراد وہ 8 فرشتے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے عرش کو 4 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے. تو جب قیامت قائم ہوگی اور اللہ حساب و کتاب کے لیے آئیں گے تو 8 فرشتوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہوگا. یہ تمام باتیں ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں، ورنہ ان کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے کوئی یہ تو نہیں ہے کہ اللہ کا عرش گریویٹی کی وجہ سے نیچے کو آ رہا ہے تو فرشتے اس کو اٹھا رہے ہیں، اور ظاہر ہے اللہ کی ذات کو کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا. تو یہ سب ہمیں سمجھانے کے لیے ہمارے مینٹیلٹی کے، خاص طور پہ عرب کے جو بدو تھے، جو دیسی لوگ تھے، ان کی مینٹیلٹی کے حساب سے ان کو خطاب کیا جا رہا ہے. اور اس طرح کی آیات کے بارے میں قرآن سورہ آل عمران میں خود کہہ چکا ہے کہ یہ آیتیں متشابہات کے حکم میں، جن کی ڈیپ میں جانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. اللہ کہتے ہیں تمام آسمانی کتابوں میں اس طرح کی آیات ہوتی ہیں جو متشابہات کہلاتی ہیں، جن کا حقیقی علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. تو جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ ان کی ڈیپ میں جا کے ان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جن کے علم میں رسوخ ہے، کمال ہے، وہ کہتے ہیں کل من عند ربنا. بھائی یہ سب اللہ کا کلام ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اس میں یہی الفاظ ہمیں کہنے چاہیے جو اسلاف کے تھے کہ عرش بھی ہے، عرش کے پائے بھی ہیں، فرشتوں نے بھی اٹھایا ہوا ہوگا. کیسے؟ کما ہوا لائق بشانہ. بھائی اس کی کیفیت میں ہم نہیں جاتے، نہ ہم اس کے مکلف ہیں. یومئذ تعرضون، جس دن ایسا ہوگا، تعرضون، تم سب پیش کیے جاؤ گے اللہ کے دربار میں. یہ ہوگا تو دوسرے سور کے بعد، لیکن اللہ نے اس کو نفخہ اولا کے بعد اس لیے ذکر کر دیا کہ دوسرا نفخہ بھی تو نفخہ اولا کا کے نتائج میں سے ایک نتیجہ ہوگا نا. یعنی جب کائنات کو توڑ پھوڑ دیا جائے گا تو اس کے بعد دوبارہ جب لوگوں کو زندہ کر کے حساب و کتاب لیا جائے گا تو یہ رزلٹ ہوگا اسی توڑ پھوڑ کا. تو اس لیے اللہ نے کنٹینیو جو دوسرا حشر ہے اور پہلی تباہی ہے، دونوں کو ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا. یومئذ تعرضون، جس دن تم لوگ پیش کیے جاؤ گے اللہ کے سامنے. لا تخفی منکم خافیہ، نہیں چھپی ہوگی تم سے کوئی چھپنے والی چیز، سب کچھ تمہارے سامنے ہوگا، یعنی تمہارے اعمال. فاما من اوتی، اما کا لفظ ہے بہرحال، یعنی مہما یکن شیء من الاشیاء. یہ اس کی ترکیبی عبارت بنتی ہے، جو صرف نحو کے طلبہ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے. اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں بہرحال، یعنی زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن یہ ہو کے رہے گا، یہ مطلب ہے. من اوتی کتابہ بیمینی، وہ شخص جس کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا. فیقول، وہ کہے گا ہا تنبیہ کے لیے، اقرؤ، اقرأ، یہ بھی تنبیہ کے لیے، اقرؤ کتابیہ، پڑھو تم میرا اعمال نامہ. یعنی خوشی خوشی بھاگے گا لوگوں کو دکھاتے ہوئے، جیسے جب کوئی پاس ہو جاتا ہے، اچھے نمبر آتے ہیں تو کیسے سب کو بتا رہا ہوتا ہے، فون کر کر کے، کال کر کر کے. وہاں بھی یہی ہوگا، لوگوں کی طرف بھاگے گا. انی ظننت، اور لوگوں سے کہے گا مجھے معلوم تھا، انی، کہ بے شک میں ملاقات کرنے والا ہوں، حسابیہ. اصل میں یہ لفظ تھا حسابی، لیکن چونکہ پیچھے جتنی بھی آیتیں ختم ہو رہی ہیں اس میں تائے متحرکہ ہے، جیسے خافیہ ہے، ثمانیہ ہے، واہیہ ہے، واحدہ ہے. تو اس کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے اس کو کہتے ہیں ہائے وقف، وہ لگا دی جاتی ہے بعض دفعہ، تو اس سے کلام میں ایک حسن پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ قافیہ آخر کا پہلے سے میچ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ عربی گرامر میں اس کا، عربوں میں اس کا رواج تھا. تو قرآن نے بھی کیونکہ عربی میں نازل ہوا ہے تو انہی ضابطوں کی رعایت کی ہے. انی ظننت، میں یہ سمجھتا تھا، انی ملاق حسابیہ، کہ بے شک میں ملنے والا ہوں اپنے حساب سے، یعنی میری ملاقات ہونے والی ہے اپنے حساب سے. میں جو کچھ دنیا میں کر رہا ہوں مجھے پتا تھا کہ میرے سامنے آ جائے گا، تو دیکھو آج آ گیا نا میرے سامنے.
میری نماز، میری صلہ رحمی، میرے صدقات، میری عبادت سب آج میرے سامنے، جس کی کامیابی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. کیا خوشی کا عالم ہوگا. یہاں ظننتو جو ہے یقین کے معنی میں ہے. ظن عربی میں غالب گمان کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یقین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، وسوسے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تمام معنی میں تو سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کس معنی میں یوز ہو رہا ہے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ کہتے ہیں پس یہ شخص ایک زندگی میں ہوگا، ایسی زندگی جو راضی ہوگی اس سے. دیکھیں یہ بھی بلاغت ہے قرآن کی. ہونا تو یوں چاہیے یہ ایسی زندگی میں ہوگا کہ جس زندگی سے یہ خوش ہوگا. زندگی آپ سے خوش نہیں ہوتی، آپ زندگی سے خوش ہوتے ہیں. اب یہاں بھی کوئی ایک سائنسی حقیقت نکال دے کہ یہ کیسی قرآن نے سائنس کے خلاف بات کی ہے کہ زندگی آپ سے خوش ہوگی. بھائی خوشی اور غمی تو انسان کی کیفیات، انسان پہ گزرنے والی کیفیات ہے نا. تو یوں کہنا چاہیے تھا کہ ایسی زندگی ملے گی مرضیہ، یعنی وہ ایسی زندگی ہوگی کہ انسان اس زندگی سے خوش ہوگا. لیکن یہ بھی بلاغت ہے. عرف میں ہم یہی لفظ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں یار ایسا لگتا ہے کہ اس کی تو زندگی اس پہ بڑی مہربان ہو گئی ہے اور اس کی زندگی اس سے ناراض ہو گئی ہے. کہتے ہیں نا، یعنی ہر کام جب الٹا ہو رہا ہو تو ہم عرف میں یہی کہتے ہیں کہ لگتا ہے بیٹا تیری زندگی تجھ سے روٹھ گئی ہے اور لگتا ہے تیری زندگی تجھ سے خوش ہے. تو یہ بلاغت سے اس کا تعلق ہوتا ہے. اس کا تعلق اس سے نہیں ہوتا کہ حقیقت کیا ہے. تو حقیقت تو یہی ہے کہ زندگی آپ سے خوش نہیں ہوتی، آپ زندگی سے خوش ہوتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں اس کو جو عیش والی زندگی ملے گی، عیش زندگی کو کہتے ہیں، ایسی حیات ملے گی کہ اس میں اتنی عیاشی ہوگی کہ دیکھنے والا یہی کہے گا زندگی اس پہ مہربان ہو گئی ہے، زندگی اس سے خوش ہے اور کہہ رہی ہے بتا تجھے کیا چاہیے. فرمایا فی جنت عالیہ، باغات میں ہوگا ایسی جنت میں ہوگا، عالیتن جو باغات بہت بلند ہوں گے، گھنے بلند، قطوفہا دانیہ، ان کی قطیفہ جو شاخیں ہوتی ہیں نا جس سے ہم پھل چنتے ہیں درختوں کی شاخیں، تو اس کو کہتے ہیں قطیف. تو قطوف قطیفہ کی جمع. قطوفہا دانیہ، ان کی شاخیں زمین کی طرف لٹکی بھی ہوں گی. دانی قریب کو کہتے ہیں، یہ جو چیز لٹکی ہوئی ہوتی ہے درخت کی شاخوں میں وہ قریبی کہلاتی ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ، دیکھیں انسان نا نیچر سے کبھی بغاوت نہیں کرنی چاہیے. بار بار میں ایک بات کہتا ہوں، جنت میں بھی اللہ نے وہی رکھا ہے جو انسان کی دنیا میں نیچر ہے. آپ سائنس کتنی ہی ترقی کر لے، نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. تو آج بھی جو لوگ لگژری لائف کی طرف آ گئے ہیں اور نیچر سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، تو یہ ڈپریشن میں یہ چیزیں انسان کو لے کے جاتی ہیں. تو جنت میں بھی اللہ نے باغات کا تذکرہ کیا ہے اور نہروں کا تذکرہ کیا ہے. تو یہ سب چیزیں انسان کو ذہنی سکون دینے کے لیے ضروری ہیں. فرمایا کلو وشربو ہنیئن، کہا جائے گا کھاؤ اور پیو، ہنیئن رج کر، بما اسلفتم، ان اعمال کے سبب جو تم نے پیچھے بھیجے ہیں، یعنی تم پیچھے چھوڑ کر آئے ہو، جو اعمال تم کر کے آئے ہو، فی الایام الخالیہ، ان ایام میں جو گزر چکے ہیں، گزرے ہوئے ایام میں جو تم نے اچھے اعمال کیے ہیں، ان اعمال کا بدلہ یہ ہے کہ کلو وشربو ہنیئن، کھاؤ بھی اور پیو بھی رج کے. کوئی بیماری کا خطرہ نہیں ہے، کوئی بدہضمی کا خطرہ نہیں ہے اور کوئی روک ٹوک کا خطرہ نہیں ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور بہرحال وہ شخص جس کو اعمال نامہ دیا گیا اس کے بائیں ہاتھ میں، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، وہ کہے گا ہائے کاش، لم اوتا، نہ دیا جاتا میں، کتابیہ، میری کتاب، اصل میں یہ بھی کتابی تھا، تو ہاں جو ہے یہ وقف کی ہائے، کتابیہ، میرا اعمال نامہ، کاش مجھے یہ اعمال نامہ نہ دیا جاتا. وَلَمْ أَدْرِي، اور میں نہ جانتا، ما حسابیہ، کیا ہے میرا حساب. یا لیتہا، ہائے کاش، ہا سے مراد وہ سے مراد وہ جو پہلا نفخہ تھا یا پہلی موت تھی. کانت القاضیہ، ہوتی وہ چکا دینے والی، قصہ تمام کر دے. قاضی جو قصہ تمام کر دے، قضا یقضی کا معنی تمام کر دینا بھی ہوتا ہے. تو کاش وہ تمام کر دینے والی ہوتی، یعنی وہ موت مجھے مٹی کر کے کاش ختم کر دیتی، میرا دوبارہ جنم نہ ہوتا. ما اغنا عنی مالیہ، نہیں فائدہ پہنچایا مجھے، نہیں کام آیا میرے، مالیہ، میرا مال. زیادہ تر مالدار لوگوں میں یہ برائیاں ہوتی ہیں، تو اس لیے اللہ نے اس کے مال کا تذکرہ کیا. اکثر غریب لوگ دین کی طرف زیادہ ہوتے ہیں. تو ما اغنا عنی مالیہ، نہیں فائدہ پہنچایا، نہیں کام آیا میرا مال،
ہلک عنی سلطانیہ، جو میری سلطان تھی، سلطان سے مراد میری پاور، میرا دبدبا اور میری حکومت، یہ جو بھی جس کو اللہ نے جتنا اثر رسوخ اور طاقت دی ہے، ہلک عنی، وہ بھی مجھ سے ہلاک ہو گیا۔ نہ آج میرا مال کام آ رہا ہے اور نہ میرا روب اور دبدبا کام آ رہا ہے۔ خذوہ، پکڑو اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے، فغلوہ، غلہ یا غلو اس کی میں تفسیر پہلے بتا چکا ہوں، اس کے گردن میں توق ڈال دو تاکہ جکڑ لیں اس کو، ثم الجحیم، پھر جہنم میں، صلوہ، اس کو پھینک دو، ڈال دو، ثم فی سلسلۃ، پھر ایک ایسی لڑی میں، ایسی زنجیر میں، ذرعہا، جس کی جو لمبائی ہے 70 ذراعا، 70 گز ہو، فاسلکوہ، اس کو اس زنجیر میں داخل کر دو، یعنی اس زنجیر سے اس کو باندھ دو۔ اب علماء نے لکھا یہ 70 گز کون سے ہیں، دنیا کے ہیں، آخرت کے ہیں، بہرحال اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اتنی سزا سخت کیوں دی جا رہی ہے اس کو؟ اس لیے کہ یہ وہ شخص تھا جو اس اللہ پر جو عظمت والا ہے اس پر ایمان نہیں لاتا تھا، یہ کہتا تھا میں خود سے بناؤں، اتنے بڑی ذات کا اس نے انکار کر دیا۔ انکار میں دونوں چیزیں داخل ہیں، اللہ کے وجود کا انکار کر دینا یا اس کے وجود پر ایمان لانا لیکن غیروں کو اس کے ساتھ شریک کر دینا، کیونکہ ایسا ایمان اللہ کی نظر میں معتبر نہیں ہے۔ فرمایا اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا تھا، یعنی خود تو کسی کو کیا کھلاتا، اس میں تو انسان کے پیسے خرچ ہوتے ہیں نا، ترغیب بھی دیتے ہوئے اس کی جان نکلتی تھی۔ میں نے بار بار بتایا اس میں کہ قرآن جب بھی اچھے اور برے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے تو یا تو انتہائی درجے کے اچھے لوگوں کا یا انتہائی درجے کے برے لوگوں کا۔ تو سارے کافر ایسے نہیں ہوتے، بہت سے کافر نہ صرف یہ کہ ترغیب دیتے ہیں بلکہ کھلاتے بھی ہیں، لیکن کفر پہ جو نتیجہ مرتب ہوتا ہے نا وہ بخل ہے۔ اگر کسی کافر میں کنجوسی نہیں ہے تو وہ ماحول کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس کو بہت زیادہ کسی نے سخاوت کی ترغیبیں دی ہیں، اس کا اثر ہوا ہے اس کے اوپر، ورنہ کفر جب آپ آخرت کا انکار کرو گے تو کوئی خیر نہیں آپ کے اندر ہوگی، اگر کوئی خیر ہے تو اس کا کوئی الگ سے کوئی وجہ ہوگی، نارملی کفر میں خیر ہو نہیں سکتی۔ تو اس لیے قرآن کافر بھی اعلیٰ درجے کے کافر کا تذکرہ کرتا ہے تاکہ بیچ کے لوگوں کو پھر خود قیاس کر لیں ہم کہ جس میں اچھائیاں زیادہ ہوں گی وہ اچھائی کی طرف چلا جائے گا، جس میں برائیاں زیادہ ہوں گی وہ برے لوگوں میں اس کا شمار ہوگا، بشرطے کہ وہ مومن ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ خود تو لوگوں کو کھانا کیا کھلاتا، دوسروں کو کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا تھا۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے سیکولر لوگ کہتے ہیں بھائی اپنا پیسہ، اپنا مال، اپنی ذات، بچے نہیں کم وقت پیدا کر رہے کہ ان کو کھلانا پڑے گا، تو ان کے غریبوں کو کھلانے کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی ارب پتی آدمی لاکھوں روپے خرچ کر کے غریبوں کو کھلا رہا ہے تو اس کی سخاوت سے متاثر نہ ہو، وہ بہت مالدار ہے۔ سخاوت یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جیب پہ کوئی اثر پڑے جب آپ سخاوت دکھاتے ہیں، تو یہ جذبہ اللہ نے اہل اسلام کو دیا ہے۔ تو ان کافروں نے اپنے بچے پیدا کرنا بند کر دیے ہیں کہ ان کو کھلانا پڑے گا، تو اس سے بڑی کنجوسی دنیا میں کیا ہوگی؟ اس لیے اللہ مثال دے رہا ہے کہ یہ جو آخرت کا انکار ہے نا، اس پر جو چیزیں مرتب ہوتی ہیں، جو مسلمان ہے جو آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ بچے بھی نہیں روکتا، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، کھلانے والا اللہ ہے، میری جیب سے بھی کچھ خرچ ہو جائے گا تو اللہ کی مخلوق پہ ہی خرچ ہو رہا ہے، اس کا دل بڑا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ جہاں کافر کا تذکرہ کرتے ہیں اس کی کنجوسیوں کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جو مسلمانوں میں سیکولر لبرل لوگ ہیں جو پراپر وے میں اسلام کو فالو نہیں کرتے، یہ کنجوسیاں ان میں بھی ہیں۔ میں بھی سفر کے دوران ایک تاجر سے ملا، کروڑ پتی تاجر اور نمازی بھی ہے، اس کا ایک بیٹا۔ میں نے کہا قدرت کی طرف سے ایک بچہ ہوگا، مزید اولاد نہیں ہوئی ہوگی؟ کہتے ہیں نہیں، میں نے ایک کے بعد اولاد روک لی ہے۔ میں کہا کیوں روک لی بھائی؟ کہہ رہے میں چاہتا ہوں میری ساری جائیداد کا والی وارث ایک ہی ہو، کوئی شریک نہ ہو۔ یہ حساب ہے یار، یعنی بخل اور کنجوسی کی آپ انتہا دیکھو کہ اپنے بچے پیدا نہیں کر رہے کہ بھئی مجھے ان کے زیادہ کو کھلانا پڑے گا، اور کوئی بات نہیں بس میں مروں تو ایک والی وارث ہو تاکہ ساری جائیداد ادھر چلی جائے۔ یہ سوچ بن چکی ہے۔ تو میں نے کہا یار تم اس نمازی ہو لیکن تم سے اچھا وہ بے نمازی ہے جس میں اتنی کنجوسی تو نہیں ہے۔ تو اصل میں تو یہ نماز کا لیبل تو لگا ہوا ہے، لیکن یہ کہ نماز اس کو اللہ کا قرب نہیں دلا رہی ہے، کیونکہ ایک نماز ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے بس وہ کر رہا ہے کہ اسلام نے ایک آرڈر دیا تو بس آرڈر کو پورا کرو۔ بھائی اسلام کی روح کیا ہے؟ اسلام کی روح تو اللہ پہ توکل سے شروع ہوتی ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لاتے ہیں جیسے ایمان لانے کا حق ہے۔ تو اس لیے اللہ نے جو سیکولر لبرل لوگ ہیں جو اسلام کو نہیں مانتے، ان کی کنجوسیوں کا ذکر قرآن بہت زیادہ کرتا ہے، اور جو اللہ کو حقیقی معنی میں مانتے ہیں ان کی سخاوتوں کا ذکر بھی قرآن ہر جگہ کرتا ہے۔ تبھی آپ دیکھیں نا قرآن سورہ سجدہ میں کیا کہتا ہے دوسرے رکوع میں کہ
ہمارے نیک بندے راتوں کو تہجد پڑھتے ہیں اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ نماز اور سخاوت یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ تو جس نماز میں سخاوت نہیں ہے، اس کا مطلب اس نماز میں کوئی سقم بہرحال ہے کہ وہ اللہ پر وہ توکل کی بیس پہ وہ نماز نہیں پڑھی جا رہی جس توکل کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو اللہ پہ ناقص ایمان ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، پس نہیں ہے اس شخص کے لیے آج کے دن کوئی جگری دوست۔ حمیم گرم کھولتے ہوئے پانی کو کہتے ہیں، گرم دوست کو بھی کہتے ہیں۔ گرم کا مطلب جو آپ کے لیے دل میں بہت محبت کے جذبات رکھتا ہو، تو ایسا محبت والا آج کوئی دوست نہیں ہے۔ اصل میں تو کہنا یہ ہے کہ کوئی بھی دوست نہیں ہے، لیکن قرآن نے اعلیٰ درجے کے دوست کا تذکرہ کیا کہ جب اعلیٰ درجے کا دوست بھی تمہارا کام نہیں آئے گا تو ادنیٰ درجے کے کہاں سے کام آئیں گے۔ ولا طعام، اور آج کوئی کھانا نہیں ہے اس کے لیے، کیونکہ کھانا ہی نہیں کھلاتا تھا نا، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، بلکہ دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتا تھا، کنجوسی سوسائٹی میں پروموٹ کر رہا تھا۔ تو آج تجھے بھی کھانا نہیں ملے گا۔ ملے گا تو کون سا کھانا؟ الا من غسلین، زخموں کا دھواں۔ جب زخم کو پانی وغیرہ سے یا دوا سے دھویا جاتا ہے تو جو گند نکلتا ہے نا، اس گند کو غسلین کہا جاتا ہے۔ یہ غسل سے نکلا ہے، غسل دھونے کو کہتے ہیں نا، تو یہ اسی سے نکلا ہے کہ جب زخم کو صاف کیا جاتا ہے تو جو گند نکلتا ہے، تو صدید کہتے ہیں پیپ کو۔ تو قرآن میں غسلین کا بھی تذکرہ ہے، صدید کا بھی، کہ زخموں کی پیپ بھی پلائی جائے گی ان کو، اور زخموں کا جو پانی ہے وہ بھی پلایا جائے گا۔ تو مفسرین لکھتے ہیں یہاں حقیقی پیپ یا حقیقی پانی مراد نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جو کھانا ان کو وہاں کھلایا جائے گا یا پلایا جائے گا اس کی کیفیت وہی ہوگی جو زخموں کی پیپ کی ہوتی ہے، اس سے گھن اور متلی اور اسمیل اور بدبو اور بذائقہ بالکل ویسی ہی ہوگی۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ زخمیوں کو لا کے پھر ان کے پیپ نکال کے ان کو پلایا جائے گا، بلکہ وہ کھانا ایسا ہوگا جیسے زخموں کا جو پیپ کا جو گند ہوتا ہے یا زخموں کو دھونے کے بعد جو گند نکلتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ لا یاکلہ الا الخاطئون، یہ کھانا وہی کھائیں گے جو گناہ گار لوگ ہیں، جنہوں نے اس نوعیت کے جرائم کیے ہوئے۔ فلا اقسم بما تبصرون، پس اللہ قسم اٹھاتے ہیں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں، یہ لا تاکید کے لیے، یہ لا اقسم بیوم القیامہ، اور دیگر بھی بعض صورتوں میں یہ سورہ قیامت تو بعد میں آئے گی، تو اس کی تفسیر میں اس کے گرامر کے چیپٹر میں اس کو ایکسپلین کر چکا ہوں۔ پس میں قسم اٹھاتا ہوں بما، ان چیزوں کی، تبصرون جن کو تم دیکھتے ہو، اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں، وما لا تبصرون، اور ان چیزوں کی بھی جن کو تم نہیں دیکھتے، یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں نا، کچھ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں کچھ نہیں آ رہی، تو مطلب کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی میں قسم اٹھاتا ہوں، کائنات کا ذرہ ذرہ گواہ ہے، انہ لقول رسول کریم، کہ یہ کلام ہے ایک معزز رسول کا۔ یہاں رسول سے مراد ہیں جبریل، جو اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ نے ان کو رسول بنا کے بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یعنی یہ جو کلام ہے، یہ پوری کائنات گواہ ہے کہ یہ کلام جبریل کا کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑھا ہوا کلام نہیں ہے۔ اور جبریل کے کلام کی طرف نسبت مجازن ہے، کلام تو اللہ کا ہے لیکن چونکہ جبریل لے کر آ رہے ہیں تو اس لیے ان کی طرف نسبت کر دی۔ تو یہ استثناء ہے، کوئی شیطانی کلام نہیں ہے، یہ فرشتے کا کلام ہے، اور فرشتے کی طرف نسبت میں نے بتایا مجازی ہے، کیونکہ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، تو یہ مجازی نسبت ہے۔ تو نسبت کا مقصد یہ ہے کہ جو مشرکین کہتے تھے معاذ اللہ یہ شیطانی کلام ہے، جنات آپ کو یہ الہام کر کے القاء کر کے جاتے ہیں، تو نہ اللہ نے فرمایا نہ یہ فرشتہ القاء کر کے جا رہا ہے، اللہ کا کلام ہے جو اللہ نے جبریل کو بتایا، اور جبریل نے جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اس کلام کو نازل کیا۔ تو یہ کائنات کا ذرہ ذرہ کیوں گواہ ہے؟ اس لیے گواہ ہے کہ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ بتاتا ہے کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے، اور اس نے اس کائنات کو بے مقصد نہیں بنایا۔ اگر آپ قرآن کو نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس کا مطلب پھر اللہ نے کیوں بنایا، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ یہ تو قرآن میں ہی پتہ چلتا ہے ہمیں، اور تو کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو قرآن کی ٹکر کی ہو۔ یہ کائنات بتا رہی ہے، آپ جب ڈیپ میں جا کے غور کریں گے تو یہ خود گواہی دے گی۔ بھائی پھر خدا کا بندوں سے کنیکشن کیسے ہوگا، کیسے پتہ چلے گا پھر خدا نے انسان کو بنایا کیوں؟ تو قرآن ہی واحد کتاب ہے جو آپ کا اور اللہ کا، جو آپس میں آپ کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے، ورنہ تو پھر اس کائنات کو کوئی مقصد ہی نہیں باقی بچے گا۔ تو اس لیے اللہ کہتے ہیں اگر تم غور کرو گے نا تو تمہارا دل یہ گواہی دے گا
کہ بھائی کوئی ہے جس نے بنایا اور کوئی ہے جو ہم سے کلام بھی کرتا ہے, ہمیں بتاتا بھی ہے, تو وہ تو قرآن ہی کے ذریعے. اگر قرآن کو ہم غلط کہتے ہیں تو پھر کون سی کتاب ہے صحیح ہے بھائی, پھر کون سا کلام ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وما ہوا بقول شاعر, یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. جیسے وہ نبی کو شاعر کہتے تھے, قلیلا ما تؤمنون, تم بہت تھوڑا ایمان لے کر آتے ہو. کیا مطلب؟ نہیں لاتے ایمان. یہ بھی کسی کی نفی کرنے کے لیے یوں کہا جاتا ہے کہ تم بہت تھوڑا یہ کام کرتے ہو. جیسے کوئی بہت کنجوس ہو نا, تو ہم طنزیہ اس کو کیا کہتے ہیں, یار تم بہت تھوڑا غریبوں پہ خرچ کرتے ہو, تھوڑی سی تعداد بڑھا دو اس کی. تو مراد یہ نہیں ہوتا کہ تم تھوڑا خرچ کرتے ہو, مطلب بالکل بھی خرچ نہیں کرتے, لیکن اس کو تنبیہ کے لیے ایسے الفاظ عرف میں استعمال کیے جاتے ہیں کہ کچھ تھوڑا سا بڑھا دو, کچھ تھوڑا سا بڑھا. جیسے کوئی جھوٹ بول رہا ہو نا, تو ہم کہتے ہیں کہ یار تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا مبالغہ کم کر لو. مطلب تھوڑا سا نہیں ہوتا, مطلب زیادہ مبالغہ, تو نے بہت زیادہ مبالغہ کیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں قلیلا ما تؤمنون, تم بہت تھوڑا ایمان لاتے ہو. ولا بقول کاہن, اور یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں. جیسے نجومی بیٹھے ہوتے ہیں نا, لمبی لمبی پھینک رہے ہوتے ہیں, ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو کسی کے سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہوتی. تو اللہ فرماتے ہیں قلیلا ما تذکرون, تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو. یعنی بالکل بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے. تھوڑی سی بھی نصیحت حاصل کرنا چاہتے نا تو غور کرتے, تمہیں یہ کلام خدا کا کلام لگتا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یا کسی کاہن اور شاعر کا کلام نہیں لگتا. تمہیں واقعی نہیں لگتا. آپ قرآن پڑھیں, کوئی کاہن, نجومی, جادوگر ایسی باتیں کر سکتا ہے کیا؟ اتنی واضح, اتنی کلیئر اور اتنی خوبصورت نصیحتیں. اور شاعر لوگ تو قرآن کہتا ہے مبالغہ آرائیاں کرتے ہیں, وہ تو قافیے ملانے میں بس لگے ہوتے ہیں. تنزیل من رب العالمین, پھر یہ کس کا کلام ہے بھائی؟ جب یہ شاعر کا کلام بھی نہیں ہے, کاہن کا کلام بھی نہیں ہے, تو اللہ کہتے ہیں یہ نازل کردہ ہے رب العالمین کی طرف سے, جس نے تمام جہان والوں کو بنایا. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ, اور اللہ کہتے ہیں ہم اتنے ہلکے نہیں ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلام بنا کے ہماری طرف نسبت کر دیں اور ہم ایسے ہی آرام پہ آسمانوں میں بیٹھے رہیں, دیکھتے رہیں. دنیا میں کوئی حکومت, جب کوئی سفیر اس کی طرف غلط بات منسوب کرتا ہے, حکومت اس کو نہیں چھوڑتی, حکومت فوراً اعلان کرتی ہے بھائی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھوٹا کلام بنا کے میری طرف منسوب کر دیں اور میں کچھ بھی نہ کروں, میں بیٹھا رہوں اور لوگ گمراہ ہوتے رہیں, تو اللہ کچھ بھی نہ کرے. نا 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 نا. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ, اقوال کی جمع اقاویل. اگر یہ ہم پر قول تو دور کی بات, اقوالوں میں سے کوئی بھی قول گھڑ لیتے, تھوڑی سی بات سینٹنس گھڑ کے ہماری طرف منسوب کر لیتے, لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ, ہم ان کو پکڑتے دائیں ہاتھ سے, ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ, پھر ان کی شہرک کو ہم کاٹ ڈالتے. یہ پہلے زمانے میں جلاد ایسے ہی کرتا تھا, جب کسی کی گردن اڑانی ہوتی تھی بائیں ہاتھ سے, اپنا دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ سے اس کا دایاں ہاتھ پکڑتا تھا اور اپنے دائیں ہاتھ سے پھر اس کی گردن پہ وار کرتا تھا. تو یہ کنایا ہے اصل میں. جیسے ہم کہتے ہیں نا میں تو اس کو پکڑ کے جو ہے نا اس کی گردن اڑا دوں گا, مطلب گردن اڑانا نہیں ہوتا, مطلب ہوتا ہے کہ اس کو میں پنپنے نہیں دوں گا. تو یہاں بھی یہی مطلب ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم پر کوئی جھوٹا کلام گڑھ لیتے نا خدا پر, تو اللہ کہتے ہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پنپنے نہیں دیتا, میں ان کو دایاں ہاتھ پکڑ کے شہرک کاٹ ڈالتا, یعنی ان کو بالکل جو ہے وہ نسیم منسیہ کر دیتا میں, کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہوتا, چھوٹا جرم نہیں ہوتا. یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے تو بہت سے جھوٹے نبوت کے دعوے دار گزرے جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ کی طرف نسبت کی, جیسے مرزا غلام احمد قادیانی ہے, تو وہ تو دیکھنے میں بڑا پنپ گیا اور چل رہا ہے آج کل, اس کی دکان اور منجن تو چل رہا ہے, لندن میں جا کے دیکھیں آپ, اس کے خلیفے بیٹھے ہوئے. تو اس آیت کا مطلب خوب اچھی طرح سمجھیں. اس آیت کے دو مطلب ہیں. نمبر ایک, میں پہلے مثال سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھیں کوئی بھنگی ہو, چرسی ہو, موالی ہو, وہ اٹھ کے کہے کہ مجھے امریکہ نے سفیر بنا کے بھیجا ہے اور میرے پاس امریکہ کا پیغام ہے, امریکہ پاکستان سے یہ چاہتا ہے, لہذا میری پاکستان کے سفیر سے ملاقات کروائی جائے, اور شور شرابہ کر رہا ہو, ویڈیو بنا کے ڈال رہا ہو. لوگ امریکہ سے رابطہ کریں گے, بھائی یہ آپ کا واقعی سفیر ہے. امریکہ کہے گا بھائی یہ کیوں اس کو لفٹ کرا رہے ہو, یہ دھوتی بنیان میں ایک بھنگی چمار اٹھ کے, تو میں اس کو لفٹ کیوں کراؤں, تمہیں اس کے گیٹ اپ سے نہیں پتہ چل رہا 2 نمبر آدمی ہے. تو لہذا امریکہ یا کوئی بھی کنٹری اس سے براعت کا اعلان نہیں کرے گا, نہ اس کو کچھ کہے گا, بلکہ لطیفہ سمجھ کے کہ بھائی پاگل جیسے کچھ بے وقوف لوگ ہیں اس کو فالو کریں گے.
تو جیسے کوئی فیک نیوز بنا کے چلا دیتا ہے نا، وہ نیوز دیکھ کے پتہ چل رہا ہوتا ہے یہ فیک ہے، تو اس کے پھر وضاحتی بیانات کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس پہ بیان دینے سے وہ اور زیادہ مشہور ہونے کا اس کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو قرآن نے کہا ہے نا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ ایک جھوٹی بات بھی گھڑتے تو ہم پنپنے نہیں دیتے، یہ ایسی شخصیت کے بارے میں ہے جن کی پرسنالٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہو، جنہوں نے 40 سال کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، جن کو لوگ امین اور صادق کہتے ہوں، جن کی تعلیمات انتہائی پاکیزہ، تو ایسی شخصیت جس پہ بے انتہا ٹرسٹ عقل مند لوگ بھی کریں گے، ایسی شخصیت اگر اللہ کی طرف کوئی غلط بات کہہ دے تو پھر اللہ کی ذمہ داری ہے کہ ایسی شخصیت کو اللہ جھوٹا ہونا اس کا ثابت کرے اگر وہ جھوٹا ہے، کیونکہ پھر لوگ اللہ پہ اعتراض کریں گے، یعنی قیامت کے دن پھر تو ہم اللہ سے کہیں گے نا اللہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اتنا اٹریکٹیو بنایا اور اتنا پاکیزہ بنایا، تو جب وہ کہہ رہے ہیں وہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں اگر کہوں کہ احد پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر آ کے حملہ کر رہا ہے تو تم نے دیکھا نہیں اس لشکر کو، مان لو گے؟ لوگ کہتے ہیں ہم آپ کو مان لیں گے، ہم نے دیکھا نہیں پھر بھی مان لیں گے۔ تو اللہ اتنی زبردست شخصیت نے اگر تیری طرف کسی بات کی نسبت کر دی تھی تو ہم تو تیرا ہی کلام سمجھ رہے تھے، تو اس وقت بتاتا نا کہ یہ انہوں نے غلط چیز میری طرف منسوب کی ہے، تو پھر یہ اللہ پہ الزام آئے گا۔ تو اس لیے اللہ ایسی شخصیت جو اٹریکٹیو ہو، جس کے صحیح ہونے کا لوگوں کو گمان ہو، وہ جب اللہ کی طرف کوئی بات منسوب کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے کہ وہ ثابت کرے کہ یہ غلط ہے۔ تو اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اتنی عظیم ہے، یا جو آپ سے پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں ان کو اتنے معجزے دیے اللہ تعالیٰ نے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ میری طرف کوئی یہ غلط بات منسوب کر دیں، منسوب کریں گے تو میں پنپنے نہیں دوں گا۔ تو اب میں نے چونکہ پنپنے دیا ہے ان کو، اس کا مطلب یہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ باقی جہاں تک مرزا غلام احمد قادیانی، اس کمبخت کی تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس کو استنجے کے ڈھیلے اور گڑ کے ڈھیلے میں فرق معلوم نہیں تھا، قطروں کا مریض تھا، حالت جنابت میں نمازیں پڑھایا کرتا تھا، اوٹ پٹانگ قسم کی پیش گوئیاں کیا کرتا تھا۔ ایسے آدمی کا تبھی جو ختم نبوت کے علماء ہیں نا، جو ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں، وہ ایک بات بہت کانفیڈنٹلی کہتے ہیں جب بھی قادیانیوں سے مناظرہ ہونا مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں، اس پہ نہیں آؤ کہ وہ نبی تھا یا نہیں تھا، پہلے بولو اس پہ مناظرہ ہوگا کہ شریف انسان بھی تھا یا نہیں تھا۔ وہ حلفیہ قرآن ہاتھ میں رکھ کے کہتے ہیں کہ ہم قسم اٹھا کے ثابت کرتے ہیں کہ وہ انسان کا بچہ کہلانے کا مستحق نہیں تھا، اس کی اپنی کتابوں سے پتہ چلتا ہے۔ تو ایسا آدمی جس کی 2 ٹکے کی حیثیت نہ ہو، جس کی باتوں میں تضاد ہو، جس پہ 20 قسم کی تہمتیں لگی ہوئی ہوں، انگریزوں کا پٹھو ہو، اور خلافت کہاں قائم کیا اس نے جا کے برطانیہ میں، انگریزوں کی سپورٹ میں آگے پورے خلیفہ اس کے چل رہے ہوں، جو اس وقت مسلمانوں کے دشمن تھے، برطانیہ اور اسلام کی جنگ ہو رہی تھی۔ ایسے آدمی اگر اللہ کی طرف کوئی بات منسوب کرے تو جو اس کو صحیح مانے گا وہ خود بہت بڑا بے وقوف ہوگا۔ تو اس لیے یہ آیت مرزا غلام احمد جیسے لوگوں کے بارے میں نہیں ہے جن کا کردار ہی غلط تھا، یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں جن سے لوگوں کو غلط فہمی ہو سکتی ہے، اور واقعی جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں، جن کے بارے میں لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں اور ان کی سیرت بہت کامل ہوتی ہے، وہ آج بھی اگر کوئی الٹی بات کرتے ہیں نا تو اللہ ان کو پکڑتا ہے۔ دوسرا اس سے یہ بھی مراد ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جھوٹے نبی کو اللہ پنپنے نہیں دیتا، اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے۔ تو یہ مرزا غلام احمد پہ پوری صادق آتی ہے، اللہ نے پنپنے نہیں دیا ہے۔ 100 سال ہو گئے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کو، اس کا دعویٰ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سپورٹ کرنے کے لیے آیا ہوں، اور کمبخت کے لوگوں کو خود سپورٹ کی ضرورت ہے، خود امریکہ اور برطانیہ سے مدد لے کے۔ آج امریکہ اور برطانیہ اپنا ہاتھ ہٹا دیں تو 2 ٹکے کی حیثیت نہ رہے ان لوگوں کی۔ تو یہ کیا بات ہے کہ آپ کی مدد کے لیے جو بندہ آیا ہے وہ خود 20 لوگوں کی مدد کا محتاج ہے، تو وہ اتنا بڑا اس کا ایک جھوٹا ہونا ثابت ہوا اپنے دعووں میں۔ وہ دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں آیا ہوں ذلی نبی ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے آیا ہوں، اور غالب تو کیا کرتا، مکہ مدینہ بھی ابھی تک اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو اسلام کے مرکز سارے ہمارے کنٹرول میں ہیں، بیت المقدس سے لے کے جو مرزا غلام احمد جھوٹا نبی تھا، تو کوئی تو اسلام کے مراکز یا اسلامی کنٹری اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں نا، تو مدد کے لیے آیا تھا، اس کا دعویٰ یہ ہے، اور اللہ نے ایسا اس کو برباد کیا ہے، ایسا برباد کیا کہ بجائے ہماری مدد کرتا خود غیر مسلم کنٹریز کی مدد کا محتاج ہے، ان کے بغیر یہ چل نہیں سکتا۔ ہاں حدیث سے پتہ چلتا ہے عیسیٰ علیہ السلام مدد کے لیے آئیں گے، امام مہدی مدد کے لیے آئیں گے، تو وہ کسی اور کی مدد کے محتاج نہیں ہوں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ برطانیہ سے سلو کر کے برٹش
لا کے تحت زندگی گزارنا شروع کر دیں تو پھر اشکال ہوگا کہ یہ ہماری مدد کے لیے آئے ہیں، یہ تو خود مدد کے محتاج ہیں۔ تو اسی وجہ سے عیسیٰ ابن مریم اور امام مہدی کے بارے میں آتا ہے کہ اسلام کی مدد کے لیے آئیں گے۔ مرزا غلام احمد کے جو فالوورز ہیں ان بدبختوں نے حضرت عیسیٰ والی حدیثیں غلام احمد قادیانی پہ فٹ کر دی ہیں جو خود مدد کا محتاج ہے۔ تو یہی مطلب ہے، اللہ کہتے ہیں میں اس کو پنپنے نہیں دوں گا۔ تو واقعی اللہ نے کبھی بھی کسی جھوٹے نبی کی نبوت چلی نہیں ہے اور وہ نہیں پنپ پایا ہے سوسائٹی میں۔ وقت ہمارا پورا ہو گیا لیکن 2-3 آیتیں رہ گئی ہیں، وہ میں کمپلیٹ کر دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں فما منکم من احد عنہ حاجزین، پھر تم میں سے کوئی بھی اس سے ہمیں روک نہیں سکتا ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا ہے کوئی شخص ہم پہ جھوٹ باندھے اور ہم اس کو سوسائٹی میں پنپنے دیں تو ہم اس کی شہرک کاٹ ڈالیں گے، یعنی اس کو سوسائٹی میں پنپنے نہیں دیں گے۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور بے شک یہ قرآن نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے، یعنی یہ شاعر کا کاہن کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جو پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَذِّبِينَ، اللہ اہل اسلام کو تسلی دے رہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے تم میں بہت سے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم سب جانتے ہیں یہ۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پر یہ حسرت کا سبب ہے، جب مریں گے نا تو پھر پتہ چلے گا کہ وہ کیا نقصان کر کے آئے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، یہ یقینی برحق کلام ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس اے نبی، اور نبی کے واسطے سے تمام اہل اسلام کو خطاب ہے کہ آپ اپنے رب کا نام جو عظمت والا رب ہے اس کی پاکی بیان کیجئے اور اس کی عظمت اور تعریف بیان کیجئے۔ حدیث میں آتا ہے اجعلوہ فی رکوعکم، یہ جو سبح بسم ربک العظیم ہے اس تسبیح کو رکوع میں پڑھا کرو، تبھی ہم رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں۔ اور سبح اسم ربک الاعلی جب نازل ہوئی تو نبی نے فرمایا اس کو اجعلوہ فی سجودکم، اس کو سردے میں پڑھا کرو، تبھی ہم سبح اسم ربی سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہیں سردے میں۔ ہماری سورہ الحاقہ مکمل ہو گئی، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم سورہ معارج شروع کریں گے، یعنی 29ویں پارے کا رکوع نمبر 7 اور سورہ معارج کا رکوع نمبر 1۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔